یہ کہتے ہیں بچوں کی لائن لگا دو اور تربیت کی کوئی فکر بولو بھائی نہیں کرتے. تو میں ان کے اس اشکال کو ذرا ایک مہذب انداز میں پیش کرتا ہوں تاکہ اشکال مضبوط ہو جائے. تاکہ اشکال کیا ہو جائے؟ کیونکہ جب اشکال ٹائٹ ہوتا ہے تو پھر جواب کا بھی اپنا بولو نا مزہ ہوتا. یعنی ان کے اشکال کو میں اور تھوڑا سا پاورفل طریقے سے بیان کر رہا ہوں. وہ ٹیکنیکل طریقے سے ان کے اشکال کو جو کیا جائے گا نا وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے. بغیر پلاننگ کے بچے پیدا کرتے چلے جاؤ تو چور اور ڈاکو پیدا ہوں گے. وہ کیا پیدا ہوں گے بھائی؟ ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے نا. اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں کوئی. تو یہ کیا بات ہے کہ ہر چیز میں پلاننگ اور بچے بغیر کسی فیملی پلاننگ کے دے مار 4.5. تو ظاہر ہے چور اچکے گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگنے والے ہیں. پھر ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پہننے کو کپڑا نہیں ہے, پھر لڑیں گے صبح ناشتے پہ لڑیں گے اگر ناشتہ ملا ان غریبوں کو, اور ایک ایک کمرے میں 20 ایک ایک چادر میں سوئیں گے. یہ انہوں نے نہیں کہا, لیکن ان کے ذہن میں جو چیزیں, جو لبرل لوگوں کے ذہن میں یہی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں. تو اصل میں جب کچھ بنیادی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے نا بیسک, تو پھر آگے ان پہ اٹھنے والے اشکالات کا جواب دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب آپ اولاد کو ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ اشکال بالکل درست ہے. لیکن ہم عقل سے پوچھتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اولاد بوجھ نہیں ہے, خدا کا تحفہ ہے, گفٹ ہے. گفٹ لینے میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. گفٹ ملنے کے بعد خرچ کیسے کرنا ہے, استعمال کیسے کرنا ہے, اس کے لیے پلاننگ کی بولو بھائی ضرورت. قرآن کے الفاظ دیکھو, یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, اللہ ہبہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں. ہبہ عربی میں, ہبہ کا جو اردو میں ترجمہ ہے تحفہ اور گفٹ. یہب عطا کرتا ہے, ہبہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ کر دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے. تو اولاد کیا ہے؟ گفٹ ہے, تحفہ ہے. کیوں تحفہ؟ اس لیے کہ یہ کما کے بھی دے گی آپ کو, آپ کی تنہائی بھی دور کرے گی. اس پہ جتنا انویسٹ ہوگا نا اس سے زیادہ یہ آپ پہ لگائے گی. بھائی کسی تجارت میں انویسٹمنٹ کم ہو اور پروفٹ زیادہ ہو تو وہ تجارت بوجھ ہوتی ہے یا تحفہ ہوتا ہے؟ اگر کسی نے کوئی آپ کو ایسا پیکج لا کے دیا, یار اتنے پیسے لگاؤ گے اتنے ملیں گے, تو آپ یہ سمجھو کہ یہ میرے پیسے مجھ سے چھین رہا ہے, ہو توبہ توبہ کیسا نالائق آدمی ہے, یہ تو تاوان ہے. آپ بولو گے یار میرے لیے یہ پیکج ایک بہت بڑا گفٹ ہے, بہت بڑا تحفہ ہے. تو اللہ نے اولاد کو تاوان نہیں کہا, جرمانہ نہیں کہا, ٹینشن نہیں کہا, بلکہ اللہ نے اولاد کو کیا کہا ہے؟ گفٹ, تحفہ. جب تحفہ ہے, کیوں تحفہ ہے؟ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ آپ مشاہدہ بھی کر کے دیکھو, اولاد پہ جتنا انویسٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ اولاد انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے, جسمانی بھی, روحانی بھی, دنیاوی بھی اور اخروی بھی, آخرت کا بھی, دنیا کا بھی, ہر لحاظ سے. ابھی میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, یہ تو مشاہدہ ہے. تو اب مجھے ایک اور, حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے. حضرت مریم دیکھ کے ڈر گئیں کہ یہ کوئی انسان ہے. فرمایا نا نا نا, میں اللہ کا فرشتہ ہوں. لی اہب لکی غلاما زکیا, آپ کو ایک بیٹا گفٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. جہاں بھی اولاد کا لفظ آیا, یہ نہیں ہے کہ ایک مصیبت آپ کے کندھے پہ ڈل جائے گی جس کی وجہ سے آپ ٹینشن میں پڑ جائیں گی. حالانکہ وہ تو ٹینشن میں آ گئی تھی حضرت مریم, لیکن بھائی نتیجے کے لحاظ سے, انجام کے لحاظ سے یہ آپ کے لیے گفٹ ہی ثابت ہوگا. تو اولاد وقتی طور پر انسان کی ذمہ داریوں کو بڑھا دیتی ہے, لیکن نتیجے کے لحاظ سے, انتہا کے لحاظ سے, ریزلٹ کے اعتبار سے کتنی زبانیں استعمال کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی زبان تو سمجھ میں آئے آپ کے, جو ریزلٹ اس کا ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا, اچھا ہوتا ہے. اللہ ماشاءاللہ کہیں کچھ الٹا ہو گیا, وہ تو ہر چیز میں, گاڑی خریدو تو تحفہ ہے نا, یہ وہ ٹھک بھی جاتی ہے, مار بھی دیتی ہے انسان کو. لیکن اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ گاڑی ایک گفٹ نہیں ہے یا گاڑی ایک مصیبت ہے. ہاں نعمت ہے لیکن بن گئی مصیبت. وہ تو ہر چیز میں, آپ بندوق خریدتے ہیں, کسی نے آپ کو ایک بندوق گفٹ کر دی دشمنوں سے مقابلے کے لیے, بعض وہ چل کے خود بھی لگ جاتی ہے. تو ہر گفٹ میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ نقصان کا سبب بن جائے. تو اولاد بھی ایک گفٹ ہے, مگر کبھی کبھار بگڑ کے الٹا نقصان پہنچا دیتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ تحفہ نہیں ہے. تو قرآن نے اس کو تحفہ کہا, عقل کے لحاظ سے تحفہ ہے. تو آپ مجھے بتاؤ, کوئی دنیا میں ایسا بیوقوف آپ نے دیکھا کہ جس کے پاس گفٹ آتے ہو تو پلاننگ کر کے لیتا ہو کہ اتنے آئیں گے, اس سے زیادہ میں گفٹ ہے بھائی نہیں لوں. کسی نے آپ کو گفٹ دیا لفافے میں 50,000 روپے ڈال کے, پھر آپ شادی میں گئے, اپنی شادی میں دوبارہ چلے گئے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک پیکج ہے کہ آپ اپنی شادی میں دوبارہ گئے
تو پھر دولہے کو ملتے ہیں نا پیسے. چلو آپ کی والی مثال دیتا ہوں, یہ والی چھوڑ دیتا ہوں میں. آپ کسی شادی میں گئے, آپ ایک پریشان ہوئی کس قسم کی مثالیں دے رہا ہے بھائی. آپ شادی میں گئے, آپ کو کسی نے, بلکہ آپ نے دولہے کو گفٹ دیا, لفافے میں ڈال کے دیتے ہیں, 5,000 کا نوٹ آپ نے دولہا کو دے دیا. دوسری شادی میں گئے, وہاں بھی دولہا کو دے دیا. وہی پہلے والے دولہے کے پاس اور بھی لوگوں نے گفٹ دیا. تو دولہا کیا پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اتنے گفٹ لوں گا, اس سے زیادہ ہے بھائی نہیں لوں گا؟ بھائی جو گفٹ ہے وہ تو جتنا آ جائے اچھا ہے. کسی اور وجہ سے انکار کر دے تو ایک الگ بات ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ اس پر احسان جتلا رہے ہیں, تو پھر میں تعلق یعنی احسان جتلائیں گے اس لیے منع کر دے. لیکن حقیقت میں اچھا اور چھوڑو, آپ کو کمپنیاں بونس دیتی ہیں, وہ بھی تو ایک قسم کا گفٹ ہوتا ہے نا. کمپنی ڈبل بونس دے دے, ہر مہینے بونس دینا شروع کر دے. آپ کہو گے اس بونس کی تو میں نے پہلے سے کوئی پلاننگ کی بھی نہیں ہے, آتے لائن لگا دوں پیسوں کی, کیا ہے, کیا میں گفٹ کی لائن لگوا دوں بغیر کسی پلاننگ کے؟ میرے گھر تحفے آتے رہے ہیں اور پیسے آتے رہے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. بھائی جان آپ اگر عقل مند ہوگے, آپ کہو گے بھائی جو نعمت ہے وہ تو جتنی آ جائے, آنے کے بعد اس نعمت کا صحیح استعمال کیا ہے, اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے. اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ جب دولہا گھر جاتا ہے نا, اتنے سارے گفٹ, ادھر پینٹ میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ والے, وہ جو فلاں نے دیے تھے, اس میں دیکھوں لفافے میں کتنے پیسے ہیں, 5,500 کا نوٹ نکلا, الٹی پینٹ میں ہاتھ ڈالا. وہ تو شیروانی پہن کے جاتا ہے, ادھر پگڑی کے نیچے بھی چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اس نے کچھ, ہاں تو ٹھیک ہے. وہ سارے گھر جا کے لفافے کھولتے ہیں, دیکھتا ہے بھائی ماشاءاللہ جتنے ولیمے پہ خرچ ہوا تھا اس کا ڈبل مل گیا ہے الحمدللہ. تو پھر پلاننگ کرتا ہے یار اس کو تمیز سے خرچ کرنا ہے, پان گٹکے میں نہیں اڑانا. اتنے پیسے چمونی آپا کے پاس رکھوا دو, اتنے پیسے بینک میں جمع کروا دو. بھائی کوئی چمونی آپا نہ ہو یار, بیان سن رہی ہوں اللہ کا واسطہ, وہ بس میری بڑی بہن ہی کی طرح ہوں گی جو بھی ہیں, کیونکہ میں تو کوشش کرتا ہوں ایسا نام مارکیٹ میں لے کر آؤں جو چل نہیں رہا. ہمارے زمانے میں چمونی آپا ٹائپ کی عورتیں ہوا کرتی تھیں, اب تو نہیں مل رہی. وہی محلے میں ہوتی ہیں نا بڑی, جو سب کا گھروں میں جانا, ان کا خیال ویال کرنا, مخبریاں کرنا. ہر محلے میں کوئی 2-4 اس قسم کی خواتین ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے کہ جی اب دولہا کیا اگر بغیر کسی پلاننگ کے خرچ کر دے گا تو بیوقوف ہوگا, اور اگر پلاننگ کرے گا تو عقل مند ہوگا. حضرت مریم کی جو والدہ تھیں, حضرت عمران کی زوجہ, ان کے حمل ٹھہرا, بچہ ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے پلاننگ کی, ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, اے اللہ میں اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھوں گی. تو پلاننگ ہو رہی ہے نا, بچہ پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا, اس کی پلاننگ نہیں ہو رہی. جب حمل ٹھہر گیا, اللہ نے گفٹ دیا, تو اب اس کو پیدائش سے پہلے پلاننگ کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے, پلاننگ کی جا رہی ہے کہ بچے کا ہونا ہے کہ نہیں ہونا, اس کی تو پلاننگ ہو رہی ہے. لیکن جب ہو گیا پھر کوئی پلاننگ کہ اس کو بنانا کیا ہے بھائی, کیا بنانا ہے, کیوں پیدا ہوا یہ کیا بنانا ہے اس کو آپ نے. اتنی بھی پلاننگ نہیں ہوتی کہ چلو ڈاکٹر نہ بناؤ, انجینئر نہ بناؤ, پروفیسر نہ بناؤ, انسان کا بچہ تو بنا دو, اس کی بھی پلاننگ نہیں ہوتی. تو چور ڈاکو اچکے اس لیے پیدا نہیں ہوتے کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں, وہ اس لیے ڈاکو بنتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد والدین کی طرف سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. تو جن والدین کا بچوں کی تربیت کی پلاننگ کا ارادہ نہیں ہے, ہم ان سے نہیں کہتے کہ آپ بچے پیدا کریں, ہم کہتے ہیں یہ نعمت اسی کو ملنی چاہیے جو ان کی تربیت کی پلاننگ بھی کرے, اور اس کو زیادہ ملنی چاہیے. آپ کہہ رہے نہیں ہر ایک کو کم ملنی چاہیے, اس کا مطلب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو گفٹ ہے, عطا ہے, اس سے محروم کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. کاش کوئی اور زبان بھی مجھے آتی تو میں اس زبان میں بھی آپ کو سمجھا دیتا. اللہ کے بندو نسل مت روکو, بہت نقصان دہ, خدا کی قسم اولاد کی کثرت, اس سے بڑی نعمت اگر کوئی ہوتی تو اللہ پیغمبروں کو وہ نعمت دیتا, اولاد والی نعمت نہ دیتا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نوازا, قربانی علی اللہ نے کہا اے ابراہیم تو نے ہر قربانی میں پورا اترا, اب میں کیا کروں گا, پیسہ دوں گا, نہ فرمایا کہ جاعلوک للناس اماما, تجھے لوگوں کا امام بنا دوں گا. کیسے؟ تیری اولاد میں نبوت جاری ہوگی, تجھے اولاد بھی ملے گی, اور بیٹا ملے گا یعقوب, اسحاق, اور اسحاق کو بھی بیٹا ملے گا یعقوب. تو کس طرح نوازا جا رہا ہے؟ اولاد دے کے. حضرت مریم کو کیسے نوازا جا رہا ہے؟ بولو بھائی, اولاد دے کے. زکریا علیہ السلام کو کیسے نوازا جا رہا ہے؟ اولاد دے کے. بڑھاپے میں آپ کہہ سکتے ہیں ان کے تو 1-2 بچے تھے بھائی, اس لیے تھے کہ بڑھاپے میں ہوئے تھے, لیکن ان 1-2 کے پھر درجنوں ہوئے ہیں. نہیں آ رہی بات, ٹھیک ہے نا. یعقوب علیہ السلام کے تو 11 تو قرآن نے ذکر کیے ہیں جو بیٹے تھے, آگے بیٹیاں کتنی تھی وہ اس سے زیادہ ہیں, اور پھر ان کے پوتے نواسے کتنے تھے, 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کے. جب وہ مصر سے, جب وہ
शाम से हिजरत करके मिस्र गए हैं। और एक अजीब बात यह है कि ये कायनात बनी किसके लिए? इंसानों के लिए। दुनिया में कोई जानवर ऐसा जिसकी नस्ल रोकने की बात होती है? जिसके लिए कायनात बनी है उसको रोका जा रहा है, और जो इंसानों के लिए बने हैं, जो इस मकसूद कायनात नहीं है, वो दे मार 4.5, उनको तो टीके लगा लगा के अंडे निकाले जा रहे हैं। ये जो फार्मी मुर्गी अंडे दे रही है, ये गन पॉइंट पे दे रही है। हकीकत बता दूं, आप इसका अपना इरादा इतने अंडे देने का, बोलो भाई, नहीं होता। ये कह रही क्या मजाक है मेरे साथ यार, अभी तो कल ही तो अंडा दिया, इतना बड़ा अंडा दिया है, अभी दोबारा पूरे 24 घंटे तो होने दो। लेकिन ये अंडा नहीं देगी तो पोल्ट्री फार्म वाला बोलेगा भाई मेरी दुकान कैसे चलेगी, तेरे बाप को भी अंडा देना है। ऐसी ऐसी वैक्सीनेशन हो रही है कि वो और इतने बड़े बड़े अंडे दे रही है। तो हर चीज की नस्ल को बढ़ाया जा रहा है। तो जो मकसूद कायनात है वो तो असल है, और रिस्क की कमी नहीं होगी। इसलिए कि इसके बारे में जो कैलकुलेशन है ना, जो सही कैलकुलेशन है, जो यूरोप और अमेरिका के जो माहिरीन की कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन ये है कि आबादी बढ़ने की जो स्पीड है, वसाइल बढ़ने की स्पीड उससे कई गुना ज्यादा है। हमारी किताबों में गलत कैलकुलेशन बताई जा रही है हमें बेवकूफ बनाने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्योंकि देखो, जब घर में मेहमान आते हैं, आप जब खाना पकाते हो तो 10 अफराद अगर आएंगे तो खाना 10 का बनाते हो या 15 का बनाते हो? एहतियातन ज्यादा का बनाते हो। आप में तो इतनी सेंस है, जो पैदा करने वाला खुदा है माज अल्लाह, उसमें इतनी सेंस नहीं है क्या कि मैं जितने पैदा कर रहा हूं उससे ज्यादा वसाइल जमीन में रखूं? अगर ये खुद ब खुद पैदा हो रहे हैं फिर तो आपको जरूरत, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये खुद पैदा नहीं हो रहे बल्कि इनको कोई पैदा कर रहा है, तो अगर आप खुदा के वजूद ही के मुनकिर हैं, आप ये समझते हो सब कुछ इत्तेफाक से हो रहा है, फिर जो चाहे आप कैलकुलेशन लाके बेवकूफ बना दे लोगों को। लेकिन अगर हम मोमिन हैं, हम मुस्लिम हैं, हम तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं भाई, हम काफिरों को थोड़ी कह रहे हैं नस्ल बढ़ाने को। तो फिर ये पैदा होते नहीं है बल्कि पैदा किया जाता है, और जो करता है वो इनकी जरूरतों से वाकिफ है। जरूरत से वाकिफ ना होता तो पैदा होते ही मां की छातियों में दूध ना पैदा करता। और ये भी जहन में रखो, ये कहते हैं इतने बच्चे की तरबियत नहीं हो सकती, ये जब था कि जब इकट्ठे 10-20 पैदा हो जाते, ऐसा नहीं होता। एक बच्चा पैदा होता है तो कुदरत की तरफ से टाइम होता है, वो दोबारा नहीं पैदा हो सकता। 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये खुदा की तरफ से खुद ब खुद उसमें फासला हो जाता है। ये आपके इख्तियार में नहीं है, ये खुद ब खुद होता है। तो ये फैसला अल्लाह करता है कि कितने देने इसको। आप अगर करोगे तो ये कुदरत के फैसलों में टांग अड़ाने वाली बात होगी, जिससे आपको इनफिरादी सतह पे भी नुकसान होगा और कुदरत आपसे इज्तिमाई सतह पे भी इंतकाम लेगी। तो जो कहते हैं ना 10 बच्चे हाय कैसे पल रहे होंगे, भाई उनके 10 बच्चे हैं तो पहला बड़ा होके बालिग होके, भाई जब 10वां आया था तो पहला बड़ा होके बालिग होके वो बहुत से कामों में हाथ बटा रहा है। लोग कहते हैं बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं। बरसाती मेंढक टर 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 करते हुए इकट्ठे होते हैं, सही है ना? बच्चे इकट्ठे नहीं हो जाते, ज्यादा ट्विंस हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। होते हैं वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में, फिर वो ऐसे हैं 5 भी इकट्ठे हो गए, तो लेकिन होता नहीं है ऐसे। तो कुदरत की तरफ से खुद ब खुद है। तो ये सारे एक नेचुरल चीजें हैं, कुदरती चीजें हैं। इनमें इन लिबरल लोगों के दलाइल से मुतासिर होकर अपने खानदान को तबाह बर्बाद ना करो। बुढ़ापे में ये बेचारे लिबरल लोगों की जिंदगी जाके देखो, मैंने तो देखी है। बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे, अपना बुढ़ापा मेरे सामने आके शेयर करते हैं, जो मैं आपके सामने क्या बताऊं। बता रहे होते हैं कि हम पार ये डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री। बच्चे एक आदि थे जो बड़ी तरबियत याफ्ता PhD करवा दिया, लेकिन एक अमेरिका में, एक लंदन में बैठा हुआ है, मैं अकेला यहाँ दीवारें में डिग्रियां देख देख के खुश हो रहा हूँ। ये नेचुरल खुशियां हैं, बच्चों की शादियां। हमें तो, हम कहते हैं भाई ये जो ईद बकरीद का मजा है ये तो उसी घर में जिस घर में बच्चे हों। बच्चे होते हैं तो खुदा की कसम गाय लाने का भी मजा आता है, दुम्बे लाने का भी मजा आता है। क्या ख्याल है? बच्चों को लेके जाओ सौराब गोट, मजा ना आए पैसे वापस। उनकी आपस की बातें देखो कैसी टाइट होती हैं। तो तुम्हें गोरे दे खुद बेचारा तबाह हो गया, उसके पास हिदायत नहीं है, वो खुद भी तबाह हो रहा है। ये लिबरल लोग तुम्हें भी क्या कर रहे हैं? तबाह कर रहे हैं। तुम्हें मौलवी सीधा रास्ता बताएगा जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में है। तो ये समझ में आ गया, औलाद ये पेनल्टी नहीं है कि आप गुनाहों की सजा थी कि आपके यहाँ बच्चा पैदा हो गया। ये कुदरत का क्या है? तोहफा, यह है गिफ्ट देगा तुम्हें, हिबा कर रहा है। कहां से कहां बात चलेगी भाई, जल्दी से बताओ, बस बात को समेट के खत्म करूं मैं। तो मैं ये कर रहा था मेरे भाई के माँ बाप मिलते हैं, बताते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, हमारा बच्चा ये, तो बड़े खुश होते हैं, मैं भी दुआएं देता हूं। लेकिन मेरे भाई ये फख्र की चीजें नहीं है। अगर आपका बच्चा डॉक्टर बन रहा है अच्छा वाला, तो फिर आप बताएं हमारा बच्चा डॉक्टर बन रहा है अच्छा वाला, ठीक है ना? बल्कि अच्छा वाला पहले जिक्र करें, हमारा बच्चा अच्छा वाला क्या बन रहा है? डॉक्टर। भाई कैसे? भाई उसने ये कसम उठाई है कि मैं
उस मेडिकल स्टोर की दवाएं लिख के नहीं दूंगा जो मेरे पड़ोस में है। भाई डॉक्टर बैठे होंगे, बोलेंगे यार कैसे, ये तो बिल्कुल हमारे अंदर की बातें कहाँ से कर रहा है ये, इसको कैसे पता चला कि हमारे पड़ोस में जो हम उसकी दवाएं क्यों लिख के देते हैं? वो इसलिए थोड़ी लिख के देते हैं कि वो आपको करीब पड़ेगा, वो इसलिए लिख के देते हैं कि इधर भी लूटा और उधर से भी खांचा। बोलो ना, तो आप फखर करो, बोले भाई हमारा बच्चा माशाल्लाह डॉक्टर बन रहा है, लेकिन वो सबसे पहले अल्लाह को मानता है, उसे पता है कि आखिरत है, लिहाजा नमाज के टाइम पे वो क्या करता है? नमाज पढ़ता है। ठीक है ना? और हुलिया भी उसका शरीयत के मुताबिक है। दवाएं देने में, इलाज करने में वो मरीजों को बेवकूफ नहीं बनाएगा, वो दवा लिख के देगा चाहे कहीं से भी मिल जाए। ठीक है, सही है ना, चाहे कहीं से भी मिल जाए, वो बिला वजह टीके बोलो भाई नहीं लगाता। तो खैर ये क्या क्या करते हैं वो एक लंबी कहानी है। तो इस पे फख्र कर रहे हैं कि अच्छे होने पर। फिर अगर डॉक्टर नहीं भी बन सका तो अच्छे इंसान जो डॉक्टर नहीं भी होते, मजदूर होते हैं, गड़े खोदते हैं, वो भी कहां जाएंगे भाई? जन्नत। आप बोले मेरा बेटा रक्षा चलाता है मौलवी साहब, आज तक कोई ऐसे फख्र नहीं करता कि मेरे 3 बच्चे तीनों रक्षे चलाते हैं। भाई अगर आपका बच्चा हलाल कमाता है, आप फख्र से बताओ मुफ्ती साहब मुझे अल्लाह ने 3 बेटे दिए, तीनों रक्षे चलाते हैं, और आज तक किसी कस्टमर से कभी झूठ नहीं बोला, हक हलाल की कमाई खाते हैं, हक हलाल की घर में लाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। थोड़ी आमदन है मगर उनके चेहरों पे कभी सलवटें नहीं देखी, जब भी आते हैं तो बोलते हैं अब्बा अल्लाह का दिया बहुत कुछ। और मैं भी नेक अब्बा हूं, कभी उनको रक्षे पे ताना नहीं देता कि देख पड़ोसी का बच्चा तो पीएचडी करके क्या क्या बन गया और तू कमबख्त अभी तक क्या चला रहा है। तो ऐसे अब्बा पर भी बच्चे क्या करेंगे? फख्र आ रहा है। तो मेरे भाई अच्छा इंसान होने पर फख्र करना चाहिए। फिर ये दूसरे दर्जे की चीजें कि अल्लाह ने एक दुनियावी नेमत भी दी है, माशाल्लाह ये भी बना दिया, वो भी बना दिया, ये भी बना दिया। अब आप बताओ, नहीं वो नाम आ जाएगा फिर वो मसला खराब हो जाएगा। आजकल मैं बहुत मोहतात हुआ हूं इन चीजों में। तो जी अच्छा ये बिठाए में हमने टोपी सही करवाने के लिए। ठीक है, तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में जो हकीकी कामयाबी है वो दुनिया नहीं है, वो क्या है? आखिरत। अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हो, इंजीनियर बनाते हो, कंप्यूटर साइंस में वो महारत हासिल करता है आखिरत के लिए कि मैं कौम की खिदमत करूंगा, दयानतदारी के साथ अपने फरीजे को निभाऊंगा, मैं इसलिए तरक्की करूंगा कि मेरे तरक्की करने से इस्लाम तरक्की करेगा। क्योंकि मुसलमान के तरक्की करने से किसको फायदा होता है? अगर सारे देखो बनी इसराइल फिरौन के दौर में गुलाम बन गए थे तो नुकसान इस्लाम को हुआ ना, इस्लाम मिटने लगा था। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। तो जो अपर लेवल पे जो भी होते हैं, जो भी तरक्की करते हैं, उन्हीं के नजरियात कौम में सरायत करते हैं। ये एक इंसानी फितरत है। तो भाई हम इसलिए अपने बच्चे को आर्मी में भेजेंगे, हम अपने बच्चे को इसलिए जज बनाएंगे कि हमारा बच्चा तरक्की करेगा, तो हम पहले से उसको अच्छा पहले बनाएंगे, बाकी चीजें बाद में बनाएंगे। तो वो जो भी बनेगा वहां अच्छाई को क्या करेगा? प्रोमोट करेगा। इधर एक हॉस्पिटल है, वहां मैंने जाके देखा सब जमात से नमाज पढ़ रहे हैं, सारा अमला। मैं हैरान हुआ भाई इतने नेक हॉस्पिटल, सब जमात से। पता ही चला कि जो सबसे सीनियर डॉक्टर है ना, सबसे सीनियर डॉक्टर, उनका तबलीग में वक्त लगा हुआ है और उन्होंने तबलीग करके सबको क्या बना दिया? नमाजी। एक आम बेचारा जो चपड़ासी होता वो भी नेक आदमी है, लेकिन उसकी दावत इतनी मौसिर, बोलो भाई, वो तो किसी सीनियर डॉक्टर को तबलीग करता और डॉक्टर गुस्सा आ जाता, बोले तू क्यों मुझे समझा रहा है। लेकिन जो आपका सीनियर जब आपको समझाएगा तो आप उसकी बात सुन लेते हैं। तो मैंने कहा देखो यार, ये आदमी डॉक्टर बना और इसने इतनी तरक्की की, इसकी तरक्की से फायदा किसको हो रहा है? इंसानियत को, इस्लाम को फायदा हो रहा है। तो इस नीयत से अपने बच्चों को तरक्की की राह पे डालना कि हमारा बच्चा नेक इंसान बनके जब तरक्की करेगा तो अच्छे असरात पड़ेंगे। तो फिर बिलफर्ज तरक्की हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो भी मेरे भाई परेशानी नहीं होगी कि हमने तो अच्छा इंसान को तो पहले फोकस किया है। तो अच्छा इंसान मजदूर की शक्ल में हो, टमाटर बेचने वाला हो या गड़े खोदने वाला हो, वो अल्लाह की नजर में कामयाब है। और उसकी कामयाबी का चांस इस लिहाज से ज्यादा है कि उसके बिगड़ने का चांस कम है। तभी नबी ने फरमाया कि गरीब लोग जन्नत में अमीरों से ज्यादा होंगे। गरीब लोग जन्नत में अमीरों से तादाद में ज्यादा। इसलिए नहीं कि इस्लाम में अमीर बनना बुरा है। अगर अमीर बनना बुरा होता तो हजरत उस्मान को नबी मना करते ना कि क्यों पैसे वाले हो, गरीब बन जाओ। इसलिए कि अमीर लोगों में नेकी का तनासुब गरीबों से कम होता है। क्योंकि जब इंसान को अच्छा ओहदा मिलता है या सीनियर डॉक्टर बन गया तो इसका चांस कम होता है कि लोगों को नवाजी बना दे। इसका चांस ज्यादा होता है कि जो बुराई उसमें है वही बुराई सब में तकसीम कर दे।
تو وہ جب پیسہ عزت شہرت آتی ہے تو نیکی کی راہ پہ قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مالدار لوگ جنت میں کم اور جہنم میں بولو بھائی زیادہ, اس لیے کہ وہ نیکی پہ چلتے ہیں. اگر چلے کوئی تو سبحان اللہ, وہ تو زیادہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے, کامیاب بنائے, اس معنی میں جس معنی میں اللہ اس کے رسول نے ہمیں بیان کی. والذین اتبعوہم, جو ان کو فالو کریں گے اخلاص کے ساتھ, ان سب سے اللہ کی رضا کا وعدہ ہے. تو آپ قرآن و سنت کی ایسی تشریح نہیں کر سکتے جو صحابہ اور تابعین سے ہٹ کرو. آپ نے اپنے پہلوؤں کو فالو کرنا ہے. جو بھی آپ سے پہلے گزرے ان میں آپ نے تلاش کرنا ہے کون اہل حق تھے, کون اہل باطل. اہل باطل سے بچنا ہے اور اہل حق کو آپ نے قدم بقدم فالو کرنا ہے. تو یہ سلسلہ قیامت تک چلا ہے. آپ سے پہلے والے, آپ اپنے باپ دادا کو, جو روحانی باپ دادا ہیں, جو اہل حق ہیں, ان کو فالو کرو گے. آپ کے روحانی باپ داداؤں نے اپنے روحانی باپ دادا کو فالو کیا, انہوں نے اپنوں ہوتے ہوتے یہ سلسلہ تابعین تک اور پھر صحابہ اور انصار اور مہاجر صحابہ تک پہنچتا ہے. تو ان سب سے اللہ نے رضا کا وعدہ کیا ہے. اور اگر اس سلسلے سے آپ ہٹ جاؤ گے تو پھر گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں صحابہ کرام کی فضیلت بھی بیان ہو گئی. مہاجر اور انصار صحابہ کا اللہ نے الگ سے پہلے تذکرہ کیا اور ان کو فالو کرنے والوں کا بعد میں تبصرہ کیا. اسی سے علماء نے تابعین کی فضیلت پر بھی استدلال کیا ہے کہ جیسے صحابہ فضیلت میں سب سے پہلے ہیں تو تابعین اس کے بعد فضیلت میں دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے ہیں. کیونکہ فضیلت کی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں اتباع کرنا. تو تابعین کو تو کہتے ہی تابع اس لیے کہ انہوں نے براہ راست صحابہ کی اتباع کی ہے. ہم جو صحابہ کو فالو کر رہے ہیں وہ تابعین, تبع تابعین اور اس کے بعد کے بہت سارے واسطوں کے ذریعے فالو کر رہے ہیں, اور تابعین نے براہ راست صحابہ کو فالو کیا ہے. تو اس سے ان تابعین کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے. ایک بات تو یہ پتہ چلی ہمیں. دوسری بات, قرآن نے کہا کہ بہت سے منافق ایسے ہیں جن کو تم نہیں جانتے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سے دشمن ہوں گے جن کو ہم نہیں جانتے. تو قرآن ہمیں ہوشیار کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو. بہت سے ایسے نظر آئیں گے جو آپ کے بڑے مخلص ہیں, ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے فراڈی ہوں, یعنی اتنے بڑے ہوں کہ آپ ان کو پہچان ہی نہ پا رہے ہوں. تو بدگمانی کی شریعت میں اجازت بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ خام خواہ میں کسی سے بدگمان ہونا شروع ہو جائے, لیکن بہرحال ہوشیار رہنے کا شریعت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے. تیسرا ہمیں کیا پتہ چلا, آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. صحابہ میں جیسے بعض ایسے صحابہ تھے جن سے کچھ خطائیں بھی ہو گئیں, تو اللہ نے ان کے لیے راستہ بتایا, بھائی توبہ کرو. انہوں نے توبہ کی, اللہ نے کیسی توبہ قبول کی کہ قرآن کی آیتیں بنا کے اس قبولیت کو نازل کر دیا. اور پھر قرآن نے یہ بھی بتایا, الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ, کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے. یعنی جیسے اللہ سزا دیتا ہے تو توبہ بھی اللہ قبول کرتا ہے. تو دیکھیں ہم تو اس مقام پہ نہیں ہیں صحابہ کے جو والسابقون الاولون میں اپنے آپ کو لے کر آئیں کہ جو ہر موقع پہ نبی کے ساتھ تھے. ہم سے تو بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں. تو ہمارے لیے بھی ان آیتوں میں اللہ نے ایک امید کی بات کی ہے. وہ امید کی بات یہی ہے کہ بھائی ہم سے اگر خطا ہوتی ہے تو ہم توبہ کر کے اللہ کو منا لیں. ایک بڑے بزرگ کا قول ہے, وہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں تلاش کیا تو مجھے 2 قسم کے لوگ نظر آئے. یعنی پورے قرآن میں 2 قسم کے لوگ نظر آئے. یا تو قرآن جب جنتی لوگوں کی بات کرتا ہے تو بہت اچھی علامتیں اہل جنت کی بیان کرتا ہے کہ وہ اس دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ان کے پہلو رات کو بستروں سے جدا رہتے ہیں, تہجد میں کھڑے رہتے ہیں, اللہ کے خوف سے اللہ کو پکارتے ہیں, جنت کو کی امید پہ اللہ کو پکارتے ہیں, اور ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں. اتنی اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہیں کہ کہتے ہیں وہ ایسی صفات ہیں کہ ہمیں لگا کہ ہم اس میں سے نہیں ہیں. پھر ہم نے کہا کہ شاید ہم برے لوگوں میں سے ہوں. تو اللہ نے جو برے لوگوں کا قرآن میں تذکرہ کیا وہ اتنے برے لوگ ہیں. جیسے کافروں کا اللہ تذکرہ کرتا ہے کہ مال روکتے ہیں, لا یحض علی طعام المسکین, خود تو مسکینوں کو کھانا کیا کھلاتے, دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دیتے, اور پھر رشتہ داری توڑتے ہیں, معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اور بہت ساری جو برائیاں قرآن نے بیان کی. تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بھائی ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں. تو ہمیں ایسا لگا کہ اللہ نے ہم جیسے لوگوں کا تو قرآن میں تذکرہ نہیں کیا. تو پھر انہوں نے کہا یہ والی آیت ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا. وہ کیا ہے, آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ملے جلے کام کر رہے ہوتے ہیں, اچھے بھی کر رہے ہوتے ہیں, برے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آیت پہلے تو صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی, وہ زیادہ تر تو اچھا ہی کر رہے تھے. وہ ایک ان سے غلطی ہوئی کہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ, لیکن ہم تو بہت کچھ اٹرم پٹرم کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت الٹے سیدھے کام بھی, بہت اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن ہمیں اس سے ایک اشارہ مل گیا کہ بھئی جیسے وہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے تو توبہ کر لی, تو اللہ نے ان کو بھی مخلص صحابہ میں شامل کر لیا. تو ہم سے جتنے بھی برے کام ہو جائیں
توبہ کر کے ہم اللہ کو منائیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کر لے گا، کیونکہ قرآن نے کیا کہا، صلی اللہ یتوب علیہم، توبہ کرو گے تو اللہ سے امید ہے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تو امید کا مطلب میں نے بار بار بتایا یہاں یقین ہی کے معنی میں ہوتا ہے، تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے گا، اس میں ہمارے لیے بڑی ایک امید کی بات ہے۔ ایک اور علمی نکتے کی بات کیا پتہ چلتی ہے، صدقۃ تطہرہم، پتہ چلا اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے آپ توبہ کریں تو توبہ بھی کریں اور کچھ صدقہ بھی دیا کریں، صدقے سے اللہ کا غضب کم ہوتا ہے، صدقے سے اس گناہ کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے بھی ختم ہونے کا پورا امکان ہوتا ہے، تو اس لیے اس رکوع میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اس میں ایک اور اہم نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 صحابہ کی جو توبہ قبول کی تو فوراً اعلان نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، کہ ان میں چند کو مہلت دی جا رہی ہے، اللہ فیصلہ کرے گا کہ عذاب دینا ہے یا توبہ قبول کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ نے تو فیصلہ کرنا تھا توبہ ہی قبول ہی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے توبہ اللہ قبول کرتا ہے، لیکن ان کو اناؤنس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس میں تربیت کا ایک عنصر ہے۔ تو اس میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کی غلطی پر اگر وہ سوری کرتے ہیں تو ہمیشہ فوراً معاف نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے فوراً معاف کر دیا نا تو یہ دوبارہ یہ غلطی کرے گا، تو تھوڑا سا اس کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ ناراض ہو سکتے ہیں، روٹ سکتے ہیں، تاکہ اس کی تربیت ہو۔ تو یہ تربیت کا بھی ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں اس کو سزا نہیں دوں گا، لیکن بچوں کی تربیت کے لیے، ماتحتوں کی تربیت کے لیے تھوڑا ناراض ہو جانا، روٹ جانا، تھوڑی سی سزا دے دینا، تاکہ ان کو ان کے دل میں اس برائی بیٹھ جائے کہ یہ بہت برا کام ہم نے کیا۔ اگر آپ کوئی غلطی کرے اور معافی مانگے فوراً معاف کر دیں تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں اس غلطی کی برائی ختم ہو جائے، وہ سمجھے یہ تو ہلکا پھلکا کام ہے، جب کرو معافی مانگو تو معاف ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی ایک اس سے سبق ملتا ہے۔ اور ایک اہم ترین سبق، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، منافقین نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے۔ بہت اہم سبق یہ ملتا ہے کہ بعض کام بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں لیکن اس کے پیچھے جذبہ اچھا نہیں ہوتا، مذہب کے نام پہ بھی تخریب کاری ہوتی۔ جیسے منافق سینما گھر بنا کے اسلام کے خلاف نہیں چل رہے تھے، مسجد بنا کے اسلام کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو آج بھی ایسے لوگ آپ کو صفوں میں ملیں گے جو لیبل مذہب کا لگاتے ہیں، باتیں بڑی اچھی کر رہے ہوتے ہیں، کام ان کا تخریب کاری، فرقواریت پھیلانا، لالچ، ہوس، یہ سب چیزیں ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ مسجد بھی اسی نیت سے بنائی جاتی ہے، اسلام کا مقصد پیش نظر نہیں ہوتا، اپنے فرقے کو پروموٹ کرنا، دوسرے کو دبانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک مسجد بنی ہوئی ہوتی ہے، نمازی آ رہے ہیں، فوراً اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ہی ایک دوسری مسجد بنا دی جاتی ہے۔ بھائی یہاں ضرورت نہیں ہے دوسری مسجد بنانے کی، یا سارے نمازی یہاں آ رہے ہیں، محلے والوں کے لیے کافی ہے، اس سے خام خامے نمازی کٹ جائیں گے بلا وجہ، یا تو ضرورت ہوتی تو ایک بات بھی ہے، تو خام خامے بنا دی جاتی ہے۔ تو اب اس پہ پھر وہ کہتے ہیں مسجد، تو اس سے پتہ چلتا ہے بنانے والے کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر نیت نماز پڑھوانا ہوتی تو اس کے لیے محلے میں یہ مسجد کافی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ کوئی مسجد قریب میں بنا لے تو مسجد زرار کہہ کے آپ اس کو گرا دیں، آپ کو شرنج کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں 100% نہیں پتا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ یہاں تو اللہ نے بتا دیا کہ ایک تو منافق ویسے ہی کافر، اور بتا دیا کہ یہ مسجد نہیں تو زرار ہے، لیکن ہمیں چونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں تو مسجد جب بن جائے گی گرائے تو نہیں جائے گا اس کو۔ لیکن ان آیتوں سے اتنا بہرحال ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ لیبل دین کا، مذہب کا لگایا جاتا ہے اور کام تخریب کاری ہوتا ہے۔ میں نے ایسا دیکھا، ایک دفعہ گلشن اقبال میں تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک جگہ ہے، لوگوں کی گزرگاہ ہے، لوگ فلیٹ سے نکلتے ہیں، مین گیٹ کی طرف جاتے ہیں، وہاں ایک صاحب نے کیا کیا، تھوڑا سا تمبو لگا کے مسجد بنا دی اور بلاک لا کے نا سیمنٹ کے کھڑے کر دی، اذان، مائک، نمازیں شروع ہو گئیں وہاں پہ۔ محلے والوں کو اس قدر تکلیف ہو رہی، چلنا پھرنا دشوار، لیکن وہ صاحب تقریریں کرتے تھے، اللہ کا گھر ہے، چندہ دو اور مسجد بنائی ہم نے۔ تو مجھے یہ آیتیں یاد آتی تھیں کہ دیکھو اس کا مقصد اگر اللہ کی رضا ہوتا نا تو یہ لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنتا، لوگوں کے دروازوں کے سامنے مسجد نہ بناتا۔ اس کا مقصد ہے چندہ کرنا، مسجد ہوگی تو چندہ بہت آئے گا۔ تو بک رہی ہوتی ہیں آج بہت سے چندہ خور کیا کر رہے ہیں، مسجدیں خرید رہے ہیں، کیونکہ مسجد خریدیں گے 5 لاکھ میں، 10 لاکھ میں، 15 لاکھ میں، 5 کروڑ میں مسجد خریدی، اس کے بعد پھر ان کو پتا ہے کہ اب مسجد کے نام پہ چندہ، ایسے فراڈ ہو رہے ہیں۔ مسجد خریدی یا کروڑوں روپے لگا کے مسجد بنائی، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب میں یہاں آؤں گا تو چندہ بھی ہوگا تو آدھا خود رکھوں گا، آدھا مسجد پہ لگاؤں گا۔ تو یہ سارے کام اس دور میں بھی ہو رہے ہیں بھرپور طریقے سے، مدرسے کے نام پہ بھی ہو رہے ہیں، یتیم خانوں کے نام پہ بھی ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھو کتنے سیاستدان ٹرسٹ بناتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، ہوتا تو وہ ٹرسٹ ہے، سارے اس کے آداب اور اصول ٹرسٹ والے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے نیت کیا ہوتی ہے، بلیک منی کو وائٹ کرنا۔ تو اس ساری بدماشیاں آج بھی ہو رہی ہیں، تبھی قرآن نے منافقین کے اس عمل کو بڑے اہتمام سے بیان کیا۔ تو ہمیں اس میں ہوشیار رہنا چاہیے، صرف مسجد کا یا مدرسے کا لیبل نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کا بنانے والا واقعی کیا مذہب کے ساتھ مخلص بھی ہے،
ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے چندوں کے لیے بنا دیا اس نے، یا بے روزگار ہو کہیں سے کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا تو اس نیت سے بنا دیا. تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھ کے تعاون کرنا چاہیے. صرف مسجد یا مدرسے کا لیبل دیکھتے ہی آپ چندے پھینکنا شروع کر دیں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ توبہ کا رکوع نمبر 14 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 3 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.